اور یہ تو مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، یہ تو میرے حضور کا خاندان ہے، انہیں تو ورثے میں ملا ہے، انہیں ورثے میں ملا ہے۔ بھوکے رہنا، غریبوں کو کھلانا، بھوکے رہنا، صبر کرنا، بھوکے رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ آج اگر ہمارے یہاں ذرا سی تکلیف ہو جائے، ہمیں ایک دو وقت ٹھیک کھانا نہ ملے نا، تو ہماری ہزاروں شکایتیں ہیں، مگر کبھی ان صحابہ کی اس وقت کو، صحابہ کے اس وقت کو یاد کرنا جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے تھے، مگر وہ پھر بھی رب کے آگے جھکا کر۔ آج تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں، اچھے گھر ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، پھر بھی ناشکرے بن گئے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے، مگر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے۔ بے شک حق ہے۔ ایک روز مولا علی، آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی گھر کے اندر تشریف لائے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا مسلمانوں، مولا علی گھر کے اندر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، کام کاج میں لگی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد میں مولا علی جب آئے ہیں تو سیدہ گھر کے کام کاج میں لگی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، گھر کی صفائی، کپڑے، تمام کام کاج میں لگی ہوئی ہیں۔ مولا علی نے آ کر دیکھا، فاطمہ تمہاری تو طبیعت خراب ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کمزوری ہے، نقاہت ہے، پھر اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، علی مجھے روکو مت، علی مجھے کام کرنے دو، اے علی میرے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، کیا ہوا فاطمہ؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے تو مولا علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اے فاطمہ کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا روتے روتے کہنے لگی، اے علی نماز فجر پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھی عبادت میں مصروف اللہ کا ذکر کر رہی ہوں کہ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں امام الانبیاء مدینے کے تاجدار اللہ کے آخری پیغمبر میرے بابا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہوئی ہیں، خواب دیکھا ہے، ذرا سی آنکھ لگی ہے، حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے خواب میں جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے میری لخت جگر فاطمہ، یہ بتاؤ تم نے کیا کھایا شام؟ رو کر عرض کرنے لگی، بابا یا رسول اللہ آپ کھانے کی بات کرتے ہیں، آقا آپ کی بیٹی کا 3 روز کا فاقہ ہے۔ یا رسول اللہ 3 روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، آقا 3 روز کا فاقہ ہے۔ اے لوگو اچھے سے اچھا کھا کر ہم عبادت نہیں کرتے، اے میری ماں بہنوں تم بھی سن لو غور سے، اچھے سے اچھا کھا کر ہم عبادت نہیں کرتے، تم عبادت نہیں کرتی ہے، مگر سنو سیدہ 3 روز کا فاقہ ہے مگر پھر بھی مصلی پہ بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ کہنے لگی، حضور 3 روز کا فاقہ ہے۔ میرے حضور نے سیدہ سے فرمایا، فاطمہ ایک کام کرو، روزہ رکھ لو، روزے کی نیت کر لو۔ سرکار نے فرمایا، فاطمہ روزہ رکھ لو، روزے کی نیت کر لو، میں دسترخوان لگا کر افطار میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کہنے لگی، علی مجھے پتہ لگ گیا یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے فاطمہ تم نے تو زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر کیا ہوا کہ بیچ سفر میں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ مولا علی کی آنکھوں میں آنسو،
سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا علی رونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 باتیں مجھے تم سے کرنی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ یہیں ختم کر دوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا سیدہ فاطمہ نے؟ 3 باتیں۔ علی مجھے 3 باتیں کرنی ہیں، بس 3 باتیں سن لو، میرے پاس وقت کم ہے۔ مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس میں بیٹھے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات کہنے لگی، اے علی 3 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ میرے دنیا میں رہتے ہوئے حیات ظاہری میں تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ایک بار تم نے نکاح کرنے کا ارادہ بنایا تھا، مگر میں ابا کی بارگاہ میں چلی گئی تھی، میں آقا کی بارگاہ میں حسین کو گود میں لے کر حسن کی انگلی پکڑ کے چلی گئی تھی، میں نے آقا سے کہا تھا علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، حضور نے انصار و آبان کو جمع کر لیا تھا اور علی تم سے کہا تھا اے علی میری امت کے ہر فرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک میری بیٹی دنیا میں موجود ہے، جب تک میری بیٹی حیات ظاہری میں موجود ہے، تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں اپنی بیٹی سے پیار بہت کرتا ہوں، محبت بہت کرتا ہوں۔ بے شک اے علی جب تک میری بیٹی حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں ہے، تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے علی تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج فاطمہ تمہیں اجازت دے رہی ہے۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں، میری وفات کے بعد میں، علی تم دوسرا نکاح کر لینا، دوسری شادی کر لینا، مگر علی اتنا یاد رکھنا ایسی عورت سے نکاح کرنا جو میرے بچوں پہ ظلم نہ کیا کرے۔ بے شک ایسی عورت سے نکاح کرنا جو میرے بچوں کا خیال کرے، انہیں پیار دیا کرے۔ بے شک علی دوسری بات یہ ہے تم نکاح کر لینا، اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، مگر کم از کم 1 دن تو مہینے میں نکالنا، میرے بچوں کی خیریت معلوم کرنا، میرے بچوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ سونا، اور میرے بچوں سے معلوم کرنا بچوں تمہیں امی فاطمہ تو یاد نہیں آتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ علی 2 باتیں یہ ہو گئی، اور تیسری اور آخری بات، تیسری بات کیا؟ سیدہ نے اپنا دامن یوں پھیلایا، یوں اپنے دامن کی جھولی بنائی، دامن پھیلایا، بے شک اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد میں سیدہ کہنے لگی علی ایک بات بتاؤ، میں نے تمہارے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، بتاؤ میں نے کبھی تمہیں ستایا تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، کبھی تمہارے ساتھ کوئی میں نے بدسلوکی تو نہیں کی ہے، کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، علی یہ بتاؤ میرے ساتھ میں جو زندگی تمہاری گزری تم نے مجھے کیسا پایا؟ اتنا سنا تو مولا علی کی چیخ نکل گئی، بے شک اے فاطمہ، اے سیدہ، کیسی بات کرتی ہو تم امام الانبیاء کی شہزادی؟ آج دنیا میں کوئی کتنے بڑے امیر کی بیٹی ہو، کسی وقت کے رئیس کی بیٹی ہو، کسی وزیر کی بیٹی ہو، مگر یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے امیروں کی بیٹیاں اپنے شوہروں پہ روب جھاڑتی ہیں، اپنے باپ کی دولت کا غرہ، اپنے باپ کی دولت کا نشہ، اپنے میکے والوں کا اتنا ان کو غرور ان کی دولت کا، ادھر سب کو دھمکانے لگتی ہے، شوہر کو دھمکانے لگتی ہے، اگر بات نہیں مانے گا یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، تیرے ساتھ میں تجھ پہ مقدمہ کر دوں گی، ابا کو بلا کر پٹواؤں گی، بھائی کو بلا کر یہ کروا دوں گی۔ یہ شوہروں کو ڈرانے والی عورتیں ذرا غور سے سن لے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، کسی کا مقام نہیں، سیدہ کی عظمت یہ ہے، جنتی تمام عورتوں کی سردارہ کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
सैयदा फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, मौला अली कहते तुम इमामुल अंबिया की बेटी, मगर फातिमा तुमने मेरे साथ जो जिंदगी गुजारी है, बड़ी सादगी तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुमने फाकों में जिंदगी गुजार दी, तुमने गुर्बत को सीने से लगाया, तुमने मुफलिसी को अपनाया, लेकिन कभी तुम्हारी जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया, तुम्हारी जबान पर हर्फ शिकायत नहीं आया। ए फातिमा, सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारी, फाके तो किए मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया है, फाके तो किए मगर रब के हुजूर सर को झुकाया है। ए मेरी माओ बहनों, अच्छा खाकर रब का शुक्र अदा नहीं करते आज हम और आप। आज हमारी माएं बहनें चाहे जितना इन्हें मिल जाए, 1 मिनट के अंदर सब पे पानी फेर देती है, 1 मिनट के अंदर कह देती है जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे कोई आराम नहीं मिला। मगर सुनो सुनो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी से सबक हासिल करो। मौला अली कहते सैयदा, ऐ नबी की शहजादी, ऐ फातिमा, तुमने मेरे साथ जो जिंदगी गुजारी, तुमने तकवे को इख्तियार किया, तुमने सादगी को इख्तियार किया, तुमने मुफलिसी को अपनाया, तुमने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सैयदा कहती है अली, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगूंगी, मुझे दोगे? हाँ फातिमा, मांगो, जरूर दूंगा। अल्लाह अकबर। मौला अली कहने लगे, ऐ फातिमा, सारी जिंदगी तुमने ऐसे मुफलिसी में गुजारी। कहने लगे फातिमा, मुझे तो वो वक्त भी याद है जब तुम्हारे बाबा ने दरवाजे पे दस्तक दी, जब अल्लाह के पैगंबर दरवाजे पे आए, जब नबी आखिरुज़्ज़मान ने दरवाजा खटखटाया, तुमने अंदर से कहा था कौन? अब्बा ने तुम्हारे कहा था मैं नबी, मैं तुम्हारा बाबा हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर। ऐ फातिमा, तुमने अंदर से कहा था अब्बा अगर अकेले हो तो चले आओ, और अगर साथ में कोई है तो पहले अपनी चादर मुझे अंदर दे दो। है सुभान अल्लाह। बेशक जानते हो चादर क्यों मांगी थी? सैयदा फातिमा ज़हरा ने अब्बा से जब चादर मांगी तो मेरे आका ने चादर अपनी अंदर को दी। सैयदा ने चादर को लिया। अब चादर को लेने के बाद में फिर सैयदा ने दरवाजा खोल दिया, नबी अंदर दाखिल हुए। मेरे आका ने फरमाया फातिमा, मैं बात नहीं समझा, क्या मामला था? सैयदा अर्ज करने लगी, आका आप तो मेरे वालिद हैं, बाप से बेटी का कोई पर्दा नहीं। आका मैंने इसलिए कहा था अगर अकेले हो तो चले आओ, बाप से बेटी का कोई पर्दा नहीं, अगर साथ में कोई दूसरा है तो पहले चादर दे दो। इसलिए आका आज आपकी बेटी पर इतना कपड़ा भी नहीं है कि अपने सर को छुपा सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे अच्छे दुपट्टे अपने घरों के अंदर रखकर नंगे सर घूमने वाली औरतों, याद करो जरा सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखो। आज तो दुपट्टों को यूं मेख पे टांग दिया, घर के अंदर जीनत बना दिया। इल्ला माशाअल्लाह चंद के पास होते भी हैं तो गले में पड़े होते हैं। और अब तो वो पहले चलो इतना तो था, यूं सर से वो स्टॉल टाइप ही रखती थी, चलो कम, अब वो भी खत्म, गले में आ गया था वो भी खत्म। अब ऐसे कर दिया सीधा, जैसे मेरा रुमाल है ना, इस तरह से डाल लेंगे सीधा, काम ही खत्म। और 40% ने उतार के घर रख दिया, इन्हें जरूरत ही नहीं रही दुपट्टे की। नबी की प्यारी शहजादी, नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है अब्बा आज मेरे पास में इतना भी कपड़ा नहीं मैं अपने सर को छुपा सकूं, इसलिए मैंने कहा था आका पहले चादर मुझे दे दीजिए ताकि मैं पर्दा कर लूं, अपने सर को छुपा लूं। आका फिर अंदर तशरीफ लाइए। मौला अली कहते हैं फातिमा मुझे वो वक्त भी याद है तुमने गुर्बत को अपनाया, कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई सवाल नहीं किया। तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था अली आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आज मांगना चाहती हूँ। अली ने कहा मांगो। सैयदा कहने लगी अली ये मेरा दामन, ये मेरी झोली, अली बस एक लफ्ज मेरी झोली में डाल दो,
بس اتنا کہہ دو. فاطمہ کہتی ہیں بس علی اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک. مولا علی نے اتنا سنا چیخ نکل گئی, رونے لگے, کہنے لگے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ اے فاطمہ علی تم سے کل بھی راضی تھا, آج بھی راضی ہے, علی قیامت تک کے لیے راضی ہو گیا. اے فاطمہ ادھر علی راضی, ادھر علی کا آقا محمد عربی تم سے راضی, اور محمد عربی کا خدا رب لم یزل و لا یزال بھی تم سے راضی ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ مثالی زندگیاں ہیں. فاقے ضرور کیے مگر یاد رکھنا کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے. فاقے کیے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے. مصلی سے رشتہ نہیں توڑا ہے, عبادتوں سے رشتہ نہیں توڑا ہے, ذکر خدا سے رشتہ نہیں توڑا ہے. آج ہم پریشان ہیں, بے چینی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, ہمارے پورے معاشرے میں بے چینی بد امنی پائی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں سکون نہیں ملتا, دل کو قرار نہیں ملتا. پیارے دل کو سکون کہاں سے ملے؟ دل کو سکون تو تب ملے گا جب تو اللہ کا ذکر کرے گا. ذکر خدا دل کی غذا ہے, جب غذا دل کو نہ ملے گی تو دل کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو رب کو راضی کر لو, رب کا ذکر کرو. اگر سکون قلب چاہتے ہو, زندگی میں اطمینان چاہتے ہو, زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہو, اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو, تو یاد رہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا کیجئے کہ اس ذکر کی لذتیں, اس کی مٹھاس زندگی میں شامل ہو جائے. ذکر خدا کی لذتوں سے آپ اور ہم آشنا ہو جائیں. پھر دیکھیں